علی بھائی، اگلا سوال ہے، کیا عورت کے لیے نماز کی حالت میں پاؤں کا ڈھانپنا بھی ضروری ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو اسے جرابیں پہن کر نماز ادا کرنا ہوگی یا اسے اپنے ازار کی لمبائی زیادہ رکھوانی چاہیے؟ پلیز تفصیلی جواب دیں۔ دیکھیں جی، یہ اہل حدیث بھی نہیں کہنا چاہیے، بعض سلفی علماء کی طرف سے یہ آزمائش امت پہ ڈالی گئی کہ عورت کے پاؤں بھی نماز کی حالت میں ڈھکے ہونے چاہیے، یہ اس کے سطر کا حصہ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ابو داؤد کی ایک حدیث سے سہارا لیتے ہیں، اور وہ حدیث بھی اصول محدثین پہ ضعیف ہے۔ وہ مشکات میں آپ کو سطر والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ ایک صحابیہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ، میں صرف قمیض میں نماز پڑھ سکتی ہوں، یعنی آزار نہ ہو، صرف میں نے جبہ پہنا ہوا ہو۔ تو آپ نے فرمایا ہاں، اگر وہ جبہ تیرے پاؤں ڈھانپتا ہو۔ پہلی بات ہے، یہ روایت ہی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک مجہول راوی ہے۔ شیخ زبیر صاحب نے بھی مشکات میں سطر والے چیپٹر میں لکھ کے اس کے اوپر حکم لگایا۔ دوسرا، اس میں کہیں یہ ثابت نہیں ہوتا کہ پاؤں ڈھانپنا نماز کی حالت میں ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے اگر کوئی اس روایت کو صحیح مانتا ہے تو وہ اس کی لمبائی کا بتایا کہ اتنی لمبائی ہونی چاہیے کہ وہ پردہ کرے، ورنہ تو عورت کے سطر میں جہاں پہ باقی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ بھی ہوتا۔ ہاں، جو چیز ابو داؤد میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو عورت بالغہ ہو تو اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ سر کو ڈھانپ نہ لے۔ نابالغ بچی کی تو نماز ہو جائے گی، لیکن بالغ کو سر کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ چہرہ اس میں شامل نہیں نماز کی حالت میں، سر کا ڈھانپنا، اور پبلکلی پڑھے گی تو پھر چہرہ بھی ظاہر ہے اس کو ڈھانپنا چاہیے۔ تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے یعنی یہ سہارا لیا، پاؤں والا تو روایتی کا ثابت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے، جس طرح مرد کے لیے ٹخنوں کا ننگا کرنا سنت ہے، عورت کے لیے ٹخنوں کا نہ ننگا کرنا سنت ہے۔ تو ٹخنوں سے تو نیچے ہونا چاہیے، باقی پاؤں کھلے ہوئے ہوں، ہاتھ کھلے ہوئے ہوں یا چہرہ کھلا ہو تو اس کی نماز تو بالکل درست ہوگی۔ تو بعض اوقات ترجمہ کرنے والے بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں، بعض اوقات آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کوٹ کر دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ سوشل میڈیا پہ یہ بڑی پوسٹ چلائی گئی کہ جو عورت سر نہیں ڈھانپتی اللہ تعالیٰ اس کی نماز ہی قبول نہیں کرتا۔ تو ہمیں بھی کسی نے بھیج دی کہ جی جناب، یہ تو اس کا مطلب جتنی بے پردہ عورتیں ہیں ان کی تو نماز ہی نہیں ہو رہی۔ میں نے کہا خدا کے لیے یار، یہ تو اس کا مطلب ہی نہیں ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرتی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ تو لکھا ہے کہ جو نماز کی حالت میں اپنا سر نہیں ڈھانپتی، یعنی اس کا سطر مکمل نہیں ہے، تو نماز نہیں ہوگی۔ جیسا میں اگر کہوں کہ کوئی مرد اگر ناف سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک نہیں ڈھانپے گا کم از کم اتنا، تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ بلکہ اگر قمیض ہے تو بخاری کے الفاظ ہیں کہ مرد کی نماز درست نہیں جب تک کندھے پہ کچھ نہ ہو۔ اگر ایک بندے کے پاس کرتا موجود ہے نا تو صرف تہمت میں بھی اس کی نماز نہیں ہوگی، کرتا پہننا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بندہ کبھی کرتا اتار کے گھر بیٹھا ہوتا ہے خالی تہمت میں تو اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ کرتا نہیں پہنا، تو نماز کی حالت میں۔ بخاری مسلم میں کئی حدیث ہیں، نبی علیہ السلام گرمی کی وجہ سے اپنی قمیض مبارک اتار کے گھر میں بیٹھا کرتے تھے۔ اسی لیے تو سورہ نور میں آیا نا کہ جو یہ خصوصاً دن کے اوقات ہیں ان میں آپ کسی کے گھر میں اس طرح داخل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، منع کیا گیا گھر جانا۔ کیونکہ لوگ اس زمانے میں نہ میرے بھائی کو پنکھے، ریگستان کی گرمی، آپ ذرا امیجن کریں۔ آج بھی آپ جناب وہاں پہ جائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب کتنا مشکل وقت انہوں نے گزارا ہے۔ آپ لوگ صرف اپنے ہوٹل سے حرم تک جائیں نا گرمیوں میں تو راستے میں جو بندے کی حالت ہوتی ہے نا پتہ چل جاتا ہے، اگر آپ کو پیدل جانا پڑے تو۔ جس زمانے میں گھر میں بھی پہنچ کے سکون نہیں ملنا پنکھے والا، اے سی تو چھوڑ ہی دیں، تو وہاں لوگوں کی کیا حالت تھی۔ لوگ بیچارے ایک تہمت پہن لیتے تھے، قمیض اتار کے گزارا کرتے تھے کہ یار چلو رات کو تھوڑا ریگستان میں موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ بال اس وقت لوگ ویسے ٹف ماحول کے عادی بھی تھے، یہ بھی بات ہے۔ ہم آہستہ 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 بلکہ چھوڑ دیں، ہمیں صحیح طرح یاد ہے بچپن میں جون جولائی میں بھی کرکٹ کھیلتے تھے دوپہر کے وقت، کبھی پتہ نہیں چلا تھا گرمی میں کوئی چیز ہے اسکول کالج میں۔ آج جناب گھر سے نکلنے کو دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، کیوں؟ اور ہمارے بچے بھی اب نہیں اس طرح کھیل سکتے، وہ تو انڈور گیمز کے عادی ہو چکے ہیں۔ تو آج ہم جب سوچتے ہیں یار ہم تو واقعی جون جولائی میں بھی پورا دن گلی میں کبھی جناب وہ بنٹے کھیڈنے تے جناب کدے جناب جڑا ہے وہ دوڑاں لگانیاں، کدے گلی ڈنڈا کھیلنا، کدے ٹائر چلانے۔ ٹائر بھی ہم بڑے چلائے ہیں بچپن سے، ٹھیک ہے، اس وقت یہ بھی ایک بڑی انجوائمنٹ ہوتی تھی ٹائر چلانے والی، ٹھیک ہے۔ اور جون جولائی کی گرمی ہوتی تھی جی، اور کئی بار بیچ میں روزہ رکھ کے بھی سارے کام کیے ہیں۔
اب آہستہ آہستہ نا اس ماحول کے ہم عادی نہیں رہے. اس لیے آج یہ امیجن کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح گزارا کر لیتے تھے. آج بھی آپ دیکھ لیں جہاں پہ لوگوں کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں, جہاں پہ بجلی ابھی نہیں پہنچی ہوئی ہے, لوگ ابھی بھی گزارا کر رہے ہیں, بڑی اچھی لائف گزار رہے ہیں, وہ سیٹسفائی ہیں اس لائف کے ساتھ. آپ ان کو ادھر لے آئیں تو وہ ان کو یہ لائف پسند نہیں آئے گی. تو یہ نماز ہو جائے گی جی. کوئی جراب پہننا ضروری نہیں ہے, ٹخنوں سے نیچے ہونا ضروری ہے. تو باقی وہ مرد کے لیے جو سطر ہے وہ ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک ہے, عورت کے لیے جو ہے وہ چہرہ کھلا ہو سکتا ہے, دونوں ہاتھ کھلے ہو سکتے ہیں, دونوں پاؤں کھلے ہوئے ہو سکتے ہیں.